ایسا سب یہ شاید اس لیے بھی تھوڑا اس کو پبلک جاننا چاہتی ہے کہ ہماری پبلک کی جو ہماری فورسز کے ساتھ ایسوسیشن ہے، شاید بہت سے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی آرمی میں جو بھی کسی قسم کے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں، لوگ ان کو جاننا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میاں صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے اور ایک ڈسپلنڈ، دا موسٹ اینڈ وی کین سے دا اونلی ڈسپلنڈ فورس اور ڈپارٹمنٹ ان پاکستان از آرمڈ فورسز. بالکل. جہاں پہ جو ان کی پروموشنز ہیں ان کا جہاں تک اپنا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ ہوتی ہے جو کہ ہمیں جو فوجیوں کی جب وہ آٹو بایوگرافیز یا بایوگرافیز آتی ہیں ادھر سے پتہ چلتا ہے. مجھے اب مشرف صاحب کی بک یاد آ رہی ہے. تو اب جب یہ اتنی پروموشنز ہوتی ہیں تو اس سے جو اس وقت کا جو آرمی چیف ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک. کہ ان کے اپنے جو لائک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لائک مائنڈیڈ، کیونکہ وہ فورس تو وہی ہے، بہرحال ادھر چین آف کمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال وہ جو آرمی چیف کا جو اثر ہے، انفلوئنس، وہ فیصلوں میں بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو زیادہ ان کے دور میں جن کی پروموشن ہوتی ہے بجائے سسٹمیٹک بھی ہے، اس کو سسٹم کے تحت ان کو پروموشن تو ہونی ہے. دیکھیں پروموشن تو ہونی ہوتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. اب جتنے پروموشنز ہوتے ہیں اتنے آگے ریٹائر وہ ہم نہیں دیکھتے کہ اتنے آگے ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. لیکن اب 6 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ جو ترقی ہوئی ہے، تو اس میں اب آگے جب باجوہ صاحب کے بعد جو کنٹینیوٹی ہوگی تو اس میں زیادہ انفلوئنس جو نظر آئے گا وہ باجوہ صاحب کی پالیسیز کا یا ان کے جس طرح کنسیپٹس یا وہ تھے وہ آگے کنٹینیوٹی ظاہر ہے. دیکھیں آگے جو جنرل بنے گا وہ سینئر موسٹ اور وزیر اعظم کی ثواب دید ہے. اگر وہ بھی یعنی کہ ایسے جنرل ہیں کہ جن کی باجوہ صاحب کے ساتھ ہم آہنگی زیادہ ہے تو پھر یہ ان کو زیادہ پاور، یعنی کہ وہ ٹاپ براس کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پاور زیادہ ملتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایسا سب کیا ہم اب یہ سمجھے کہ حکومت ایک اسٹرگلنگ فیز سے نکل گئی ہے، اب کمفرٹ زون میں چلی گئی ہے اور اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو ری ڈیفائن کر رہی ہے، جو پہلے ترجیحات تھیں ان کو پختازم بھی کر رہی ہے کہ ہم یہ ڈیلیور کرنا ہے؟ یہ یہاں پہ تھوڑا الٹا کام ہو رہا ہے. یہ پہلے کمفرٹ زون میں تھے، اچھا اب اسٹرگلنگ اس میں ہے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ہاف آف دا ٹینیور از آلریڈی گون. لاسٹ ایئر کو ہم کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے، تو اس میں جو پرفارمنس اور اس سب کو نا ایک پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ووٹ ون اوور کرنے کے لیے لاسٹ کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے پاس ابھی یہی 2 سال ہے. اور اب یہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ پنجاب پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. یہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ملتے ہیں، ان سے بریفنگ لیتے ہیں، ان کو کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل میسج بھی ہوتا ہے کہ جی میں ابھی آئی اسٹینڈ بائی بزدار. ٹھیک. وہ ذرا پارٹی یا میڈیا، اب دیکھیں وہ میڈیا نے کتنی مہم چلائی کہ آج گئے کل گئے، گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی تھی. صحیح. تو اس میں ایک انسرٹینٹی کی فضا، یعنی کہ بزدار صاحب کو جو اس طرح کا کوئی لیول پلینگ جو فیلڈ ہوتا ہے یا کوئی نارمل سرکمسٹانسز وہ دیے جاتے ہیں وہ نہیں ملے پہلے دن سے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا رہا. تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کا ان سے بار بار ملنا، ان سے بریفنگ لینا اور ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرنا. اب ویسے دیکھا جائے تو جس طرح فلور کی شارٹیج یا کرائسس ایک پچھلے دنوں میں آیا تھا جب گندم کی فصل کے فوراً بعد اگست سپتمبر میں، بالکل، تو اب حکومت نے اس پہ قابو پا لیا ہے. شوگر کا جو کرائسس تھا اس پہ بھی کسی حد تک قابو پا لیا ہے، سہولت بازار بھی چل رہے ہیں. تو اب تھوڑا سا یعنی کہ وہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جی اب کمفرٹ زون لگ رہا ہے، تو انہوں نے یعنی کہ تھوڑا بہت حالات پہ قابو پا لیا ہے، لیکن ان کو اب ڈیلیور کرنا ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے اور انہوں نے پچھلے 2 سال میں جو کمفرٹ زون میں رہے یا سوئے رہے یا ان کو حالات ایسے ملے. کووڈ جو ہے یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس طرح انہوں نے فرسٹ فیز سے یہ نکلے ہیں. اسی طرح کرائسس، چھوٹے جو بڑے کرائسس آ رہے ہیں ان سے بھی نکلتے جا رہے ہیں یا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا وجہ سے کیا کہیں گے؟ اوبویسلی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کیونکہ پوری دنیا بند ہے، کاروباری زندگی بند ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی، بھارت میں بھی انڈسٹری بہت متاثر ہوئی ہے.
تو اس موقع پہ اگر ہم ایس او پیز پر عمل کریں ایز اے قوم، ہم ایک کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں تو شاید ہم اس موقع پہ اپنی معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ تو رہے ہیں. لیکن جہاں معیشت پہ بھی کام ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ پھر کرونا کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے. جی جب ہم فرسٹ ویو سے نکلے تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جب شروع ہوئی ریزیوم، پہلے تو وہ ساری شپنگ کمپنیز، ایئر لائنز آپ نے دیکھا ہی ہوگا سب کچھ بند ہو گیا تھا. بالکل. اب جو ہے کہیں پہ جو ہے نا پارسل، کہیں پہ فلی آپریشن ہو رہے ہیں، ایئر لائنز کے بھی، شپنگ کے ان کمپنیز کے بھی. تو اس میں اب پچھلے 2-3 مہینوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بھی ان میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ اچھے سائنز ہیں. لیکن یہ اب ہم فرسٹ ویو سے نکلے تھے، ابھی سیکنڈ ویو نہیں ہے، تھوڑا سا درمیان میں گیپ ہے جو سپتمبر سے لے کر اکتوبر تک کہہ لیں. نومبر میں پھر ہم اسی طرح کے سچویشن میں ہم آ گئے ہیں. اب یہ جو گیپ ہے یہ ہمیں کوئی تھوڑا زیادہ چاہیے تھا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ابھی وہ اسد عمر کل کہہ رہے تھے کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ودن 2 ویکس ہم جون والی سچویشن پہ چلے جائیں جب پیک ٹائم تھا فرسٹ اس کا. لیکن اب ہم نے پہلی ویو سے جو لیسن سیکھے اس میں ہم نے ایک دفعہ سویپنگ لاک ڈاؤن لگا دیا تھا جس سے غریب آدمی بہت ہرٹ ہوا. اور اس وقت عمران خان ہی واحد آواز تھے جو ان غریب اور مزدور اور ڈیلی ویجر کی آواز بن کے ابھرے. بالکل صحیح. اب اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیکٹریز بھی بند نہیں ہوگی، یا اگر ان میں کوئی کام ہوگا تو وہ ایک ایس او پیز کے ساتھ ہوگا. آفیسز میں بھی کہہ دیا ہے کہ جی 50% لوگ ہیں اور 50% جو لوگ ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو آج ہمارا ادھر آخری دن تھا فیس ٹو فیس جو کلاس روم میں ہے. رائٹ. تو آج ہم گئے اور پوری کلاس میں ہم یہی ڈسکس کرتے رہے کہ ہم نے اب جو آن لائن اپنی جو ہے اپنا یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو کیسے افیکٹو بنانا ہے. رائٹ. تو اس میں اب دونوں سائڈ کا ٹیچنگ کا، ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس کا، دونوں کا وہ چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو کنیکٹیوٹی کے ایشوز تھے، ان پہ ہم نے بات چیت کی اور اس کے جو فالو اپ ہے وہ ہم کیسے کریں گے. تو اور یہی چیزیں جو ہے نا اب سارے سیکٹرز میں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کا کام ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ساتھ کرونا سے جو بچاؤ کے جو تدابیر ہیں ان پہ بھی عمل ہوتا ہے. حکومت جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات سے اگر ہم اخذ کریں تو شاید اب اس معاملے میں جیسے ہم پہلے کہتے ہیں ایجوکیشنل سیکٹر میں ہمارے یہاں کئی طبقات ہیں، تو اب کرونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی اب ہمارا معاشرہ 2 طبقات میں ہے. یعنی ایک وہ طبقہ جو والنٹیرلی اس پہ عمل کر رہا ہے اور ایک وہ طبقہ جو اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. اب ایسی کنڈیشن میں حکومت ایک ڈائلیما کا شکار ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول. کیا کہیں گے؟ حکومت کو کیا ڈائلیما، حکومت نے ایس او پیز بنانے ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے. ہم نے سنا تھا کہ کراچی میں ماسک جو نہیں پہنے گا اس کے اوپر 100 روپیہ فائن ہوگا اور اس فائن کے بدلے میں اس کو جو ہے نا 3 ماسک دے دیے جائیں گے. ٹھیک. اب اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ہم نے وہ لا بنا دیا. آپ ان کو انفورس تو کریں. جہاں پہ اب انہوں نے پارک بند کر دیا، مزارات بند کر دیا. اب کون کوئی مزار کوئی وہ سیل توڑ کے تو کوئی نہیں جا رہا نا. جب بند کر دیا ہے تو مینس کہ اب کوئی وزٹر نہیں آ رہا. اسی طرح ریسٹورینٹ اب بند کریں گے انڈور کے، تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہ وہ دروازے توڑ کے چلے جاتے ہیں. بالکل. جب حکومت ایک کام انفورس کرتی ہے تو پھر عوام جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں. اسی طرح اب مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ڈسٹینسنگ کا سب سے زیادہ ہے. بالکل. اور ماسک کا پبلک پلیسز پہ یا وہ اور باقی وہ سینیٹائزیشن اور وہ تو ایک پرسنل وہ ہے، اس پہ اتنی شاید انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ کریں کہیں پہ. جیسے کل میں ایک بیکری سے وہ کر رہا تھا شاپنگ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا جو تھے وہ ان کے کاؤنٹر پہ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو ریفیوز کیا کہ جی ماسک آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کو سروس نہیں دیں گے. تو وہ بجائے اس کے کہ جائیں ماسک لے کے وہ آگے سے ان سے وہ لڑ پڑتے تھے. اب یہاں پہ کچھ تو یہ جو کاؤنٹر والے تھے انہوں نے بہت اچھے اس کا مظاہرہ کیا. پبلک پلیسز پہ باہر ادھر تو حکومت یہ کر سکتی ہے نا. ایک چوک پہ وہ کھڑا کر دے پولیس والوں کو اور ایک دن ان کو فائن کرے تو اگلے دن آپ اس میں ویزیبل چینج دیکھیں گے. ہم نے ابھی یعنی کہ ان سٹیپس پہ اگر زور نہ دیا تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں وینٹیلیٹر کی جو ساری کیپیسٹی وہ ختم ہو چکی ہے. اسلام آباد، لاہور، کراچی اور یہ ملتان، ایون لاہور
70% سے 100% تک چلی گئی ہے وہ، یعنی کہ اب وینٹیلیٹر نہیں ہے. اور یہ اب جتنے لوگ زیادہ انفیکٹڈ ہو کے ہاسپٹلائزڈ ہوں گے وہ سارا برڈن تو آپ کے ہیلتھ کیئر کے اور اس کے آپ ہی حکومت کا خرچہ ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اس سے بہتر ہے کہ حکومت ابھی ذرا سختی دکھائے، ٹھیک، اور بجائے اس کے کہ جی ذمہ دار لوگوں کو احساسات نہیں، اجتماعات ہے. کیوں اجتماعات ہیں؟ بالکل بند کریں، پکڑیں وہ جو اس میں جاتے ہیں. پہلے وہ حکومتیں جل سے نہیں روکتی تھیں، وہ پانی چھوڑ دیتے تھے یا وہ کرتے تھے، وہ سیل کر دے. ڈیموکریسی تو ہے لیکن ڈیموکریسی کی کاسٹ یہ تو نہیں ہوتی نا کہ آپ پبلک ہیلتھ سے وہ کھیلیں. ٹھیک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کیا لیگل ایکشنز بنتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جن کی بنیاد پر بھارت کے خلاف کوئی بھی عالمی سطح پر کارروائی کروا سکتا ہے؟ لیگل ایکشن کا وہ تو ڈاکٹر صاحب سے ہی ہم پوچھیں گے. میرا جہاں تک یہ جو ایکشنز اب لیے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں نا ٹیررزم ایک کی ورڈ رہا ہے. ٹھیک ہے، پوری ایک ان ورڈ تھا پوری دنیا کا. یہ اوباما کے دور سے، پھر یہ جو ہے کیا نام ہے ٹرمپ کے دور میں آ کے تھوڑا اس نے پیچھے وہ کر دیا. لیکن یورپ میں اور امریکن سوسائٹی میں اوور آل داعش کی جب بات ہوتی ہے یا اسلامی فوبیا کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ٹیررزم ہے وہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اب یہ جو ایویڈنسز ہیں اس میں وہ ساری بلوچستان، فاٹا پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر، ایون گلگت بلتستان کے اندر ان کے جو پلانس وہ سارے ٹیررزم کے اس میں آتے ہیں. تو اس میں اب چونکہ امریکہ میں وہ ڈیموکریٹس کی حکومت آ گئی ہے اور وہ اس چیز کو بہت سیریس پہلے تو لیتے تھے. اب بائیڈن کی پتہ نہیں کیا وہ ہوگی، میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ اور بہت وہ ایشو ہے، برننگ ایشو ہے ٹیررزم کو وہ کرنا. تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس بہت آپشنز ہیں اس بات کو ایکسپلائٹ کرنے کے کہ جو انڈیا کے ڈیزائن ہیں اس خطے، خاص کر یہ چونکہ نیوکلیئر وہ جو فلیش پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے تناظر میں یہ پاکستان جو ہے اپنے ان آرگومنٹس کو اچھی طرح سیل کر سکتا ہے.